الحمدللہ الذی تجری بامرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا تحقرن شیئا من المعروف۔ میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس گجر خان میں۔ میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ تم کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دیکھنے میں کوئی نیکی معمولی نظر آتی ہے، لیکن اس کو کرنے والے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کا پیار مل جاتا ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اور کبھی انسان بہت بڑا کام کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو تم معمولی نہ سمجھو۔ اب ظاہر دنیا میں سارے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے، ہر آدمی کے اپنے وسائل ہے، توفیق ہے، طاقت ہے، تو اللہ رب العزت نے وسائل نہ رکھنے والوں کو بھی محروم نہ رکھا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں معمولی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے اس کو کر گزرو۔ یہاں تک کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جس پر پیسہ بھی نہیں لگتا، وقت بھی نہیں لگتا، سرمایہ نہیں لگتا۔ اور اس کی ایک مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں دی، ان تلقى اخاک بوجہ طلق، لا تحقرن، تم کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ اگرچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرو اور اس ملاقات میں خندہ پیشانی سے ملو، جب کسی سے ملنا ہو خندہ پیشانی سے ملے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس پر پیسے بھی نہیں لگتے، وقت بھی نہیں لگتا، سرمایہ بھی نہیں لگتا۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ ملیں، یہ مستقل نیکی ہے۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ ایک آدمی، ہمارے حال میں یہ ہے، ایک آدمی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، مصائب میں ہے، تکلیف میں ہے، جب ہم ان سے ملتے ہیں ایسی گفتگو کر لیتے ہیں کہ ان کی پریشانی میں، مایوسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک مستقل گناہ ہے، اخلاقی جرم ہے۔ کوشش یہ ہو کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، اور اس طریقے سے گفتگو کرے کہ اگر اس کی مصیبت ہے، مایوس ہے، تو اس کی مایوسی ختم ہو جائے۔ یہ ایک مستقل اور بڑی نیکی ہے۔ اس لیے میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ دن رات میں ہم کوئی ایک نیکی ایسے کر لیا کرے جس پر صرف اللہ گواہ ہو، اور جس نیکی کا گواہ صرف اللہ ہو، اللہ کے ہاں اس نیکی کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ بے شک آپ راستے پہ جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مل رہے، یہ نیکی ہے۔ آپ راستے پہ جا رہے، ایک ضعیف ہے، بوڑھا ہے اور معذور ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، روڈ پار کرا دیں، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ اس پر بھی وقت نہیں لگتا، اس پر بھی پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، آقا نے فرمایا کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، تم کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ اور یہ نیکی جو معمولی ہے، دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہے، ان بڑے کاموں کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور ان کاموں کے پیچھے بندے کے اعراض اور مقاصد ہوں، وہ کام کرتے ہوئے کسی کے حقوق پامال ہوئے ہوں، کسی کی عزت اور آبرو کو پامال کیا ہو، تو اللہ کے ہاں ایسے بڑے کام کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو قدر و قیمت اس معمولی نیکی کا ہے۔ اس لیے کام کرتے ہوئے، خیر کی بات کرتے ہوئے، خیر کا کام کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے حدود لگا دی ہے۔
اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اس نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہے جس پر صرف اللہ گواہ ہو. لیکن اگر لوگ بھی دیکھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ نے تحدید لگا دی ہے کہ جب تم نیکی کرو، خیر کا کام کرو، کسی کے ساتھ اچھائی کرو، بلائی کرو، احسان کرو کسی کے اوپر، تو دو جذبے تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے. دو جذبات سے تمہارا یہ کام خالی ہونا چاہیے. ایک من ہے اور ایک اذا ہے. بالمن والاذى قرآن میں آتا ہے کہ اس نیکی کے بعد، اس احسان کے بعد تیرے رویے سے، تیری گفتگو سے، تیری اداؤں سے اس بندے کو تکلیف نہ پہنچے اور اس پر آپ احسان نہ جتلائیں. ہمارے معاشرے میں یہ دو چیزیں بہت عام ہیں. ایک تو دکھلاوا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ احسان جتلانا، اس کو تکلیف دینا کہ میں نے تیرے کے ساتھ اچھائی کی تھی. رشتہ داری میں بھی عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے اتنی اچھائیاں کر دی، میری بات ہی نہیں مانتا، اس نے میرے کہنے پر ووٹ ہی نہیں دیا، اس نے میری حمایت نہیں کی. یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے. 2-4 دن پہلے میں نے ایک ساتھی سے ملاقات ہو گئی. ویسے بھی میرا پرانا تعلق ہے، ان سے محبت کا تعلق ہے. وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، سارے قابل احترام ہیں. تو اس نے گفتگو میں یہ بتایا 4-5 دن پہلے کہ میں الیکشن بھی لڑوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے. میرے علم کے مطابق وہ بہت سارے مدارس میں بھی تعاون کرتا ہے نقد، اور بہت سارے غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے ماہانہ طور پہ. تو اس نے یہ فرمایا کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن کے مہم میں ان لوگوں کے پاس بالکل نہ جاؤں، ووٹ بالکل نہ مانگوں کہ جن کے ساتھ میرا یہ رویہ ہے یا صدقہ اور خیرات کا تعلق ہے، یا جن مدارس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، میں ان سے بالکل ملاقات نہ کروں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. دنیا کے باقی کام اپنی جگہ پر رکھا جائے. اگر آپ سیاست کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، باقی آپ کے معاملات ہیں، ان معاملات کو ان چیزوں سے بالکل الگ رکھا جائے. تو دو جذبے نہیں ہونے چاہیے. نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد، ایک ہمارے رویے سے اور ہمارے روش سے اور ہمارے طرز عمل سے جس پر ہم نے احسان کیا ہو اس کو تکلیف ہو جائے اور ہم اپنے احسان کو اس پر جتلائیں. یہ دو جذبے نہ ہو تو ساری دنیا دے کے آپ نیک کام کریں. تو میں عرض کر رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف. کسی بھی چیز کو تم، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، بے شک وہ معمولی نیکی کیوں نہ ہو. اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا، بہت ساری نیکیاں ہر بندے کو موقع مل سکتا ہے. اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا. ہر بندے کو دن میں کئی مواقع مل سکتے ہیں کہ وہ ایسے نیکیاں کریں جس پر پیسے بھی نہ لگتے ہوں، جس پر سرمایہ نہ لگتا ہو، وقت نہ لگتا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. اور چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے کبھی دوسرے خوش ہو جاتے ہیں، بندے کا کچھ بھی نہیں جاتا. 3 دن پہلے میں اسلام آباد جا رہا تھا تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک آدمی نے لکھا تھا میرے والد صاحب شدید بیمار ہیں، کمپلیکس میں ہیں. تو میں نے وہاں سے ان کا نمبر نکالا اور میں نے ارادہ کیا کہ سیدھا میں کمپلیکس چلا جاؤں. تو کمپلیکس پہنچ کے میں نے فون کیا تو اس نے مجھے بتا دیا فلاں جگہ. میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک آدمی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ساتھ ایک بیٹا ہے، ایک بوڑھی خاتون تھی، بڑی نیک تھی، جس طرح دیہاتی خواتین ہوتی ہیں، بڑی عمر کی تھی. تو میں نے دعا سلام کے بعد کچھ صورتیں پڑھی اور مصنون دعائیں پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگ لی ان کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ دعا کے بعد اس مریض کے چہرے پر بھی اطمینان تھا، اس بوڑھی خاتون کے چہرے پر بھی میں نے اطمینان دیکھا اور اس کے بیٹے کے چہرے پر بھی اطمینان دیکھا. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں. ہم تو اللہ کے ولیوں کو تلاش کرتے ہیں، کوئی بڑے موٹے والے ہاتھوں والا ہو، بڑا نام ہو اس کا، لوگ اس کے آگے پیچھے جا رہے ہوں، آگے پیچھے خدام ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی تصور ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی ہوں، لیکن اللہ کے ولی ہمارے گرد و پیش میں موجود ہے، ہمارے محلوں میں موجود ہے، ہمارے پڑوس میں موجود ہیں. ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. تو ان کی ایک ٹانگ تو کٹی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے شوگر تھا، کچھ مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ٹانگ کاٹنی ہے. میں نے کہا کاٹ. پھر بھی اللہ کا شکر ہے. اور پھر آگے بتایا کہ کل دوبارہ آپریشن ہونا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ دوسری ٹانگ کاٹنی ہے. تو میں نے کہا یہ بھی کاٹ دو. اتنا عرصہ اللہ نے
یہ ٹانگیں دی تھی، 60 سال 65 سال، بوڑھا تھا، کافی عمر کا تھا، تو اتنا عرصہ ہم نے اللہ کی نعمت کو استعمال کیا. اب اگر یہ نعمتیں نہ رہی تب بھی اللہ کا شکر ہے، تب بھی اللہ کا شکر ہے. کوئی اس کو پریشانی نہیں تھی، کوئی اس کے چہرے پر میں نے ملال نہیں دیکھا. اللہ کے اس فیصلے پر میں نے اس کے گفتگو میں کوئی اعتراض نہیں دیکھا، کوئی سنا نہیں میں نے. اتنا اطمینان، اللہ پہ توکل، صبر اور شکر سے اس کا دل لبریز تھا. تو میرے دل میں ایک خیال آیا. پہلا تو یہ ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے صرف دعا کی. نہ میرے پیسے لگے، نہ میرا وقت لگا، نہ میرے کوئی صلاحیتیں یہاں خرچ ہوئی، کوئی پسینہ نہیں نکلا. تو میری اس معمولی حرکت کی وجہ سے، معمولی عمل کی وجہ سے ان بیچاروں کے جو مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے، گھر سے دور ہے، ان کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ اور خوشی آ گئی. اس طرح اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. اور دوسرے جو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو میرا دوست ہوتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو اتنا اطمینان ہوتا ہے، ان کا دل صبر اور شکر سے اس قدر لبریز ہوتا ہے کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس مصیبت میں بندہ مبتلا ہو، جو مصیبت انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس پر بھی کوئی پریشانی نہ ہو. ولا هم یحزنون. اور جو آنے والی مصیبت ہے، کل آنے والی مصیبت ہے، اس کے بارے میں بھی فکر مند نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ اللہ کی دوست کی صفت ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس آدمی میں یہ صفات موجود تھی کہ نہ اس کو جو ٹانگ کٹی تھی اس پر خوف تھا. یہ اللہ کا شکر ہے جی، ٹانگیں اللہ نے دی تھی، بڑا کام کیا ہم نے دنیا میں. اب ٹانگ کٹ گئی تو کوئی بات نہیں ہے. اور جو کل ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپریشن کرنا ہے، دوسری ٹانگ کاٹنی ہے، اس پر بھی کوئی خوف نہیں تھا، اس پر بھی کوئی حزن نہیں تھا، اس کو ملال نہیں تھا، بلکہ پھر بھی اس کا دل صبر اور شکر سے لبریز تھا. تو ایسے ولی یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ہم نے ولیوں کو یوں سمجھ لیا کہ جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر وہ اللہ کے ولی ہے، بڑے ہاتھ والا ہو، کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہو، کوئی بڑی گدی پر تشریف فرما ہو، وہی بڑا ولی ہوتا ہے. بھئی یہ ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے دائیں بائیں میں بہت اللہ کے ولی، اللہ کے دوست رہتے ہیں، جن کے دل اور جن کی زبان صبر اور شکر سے لبریز ہے. تو ہمیں کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف. تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اور جب تمہیں موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا تم اس کو کر گزرو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.